نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسول النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. معزز سامعین اکرام قدر، آج انشاءاللہ العزیز ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بستر مبارک اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام فرمانے یعنی انداز استراحت کے حوالے سے چند حدیث پر گفتگو کریں گے. پہلا باب ہے باب ما جاء فی فراش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر شریف. زندگی انسان جو گزار رہا ہے وہ دو کیفیات سے عام طور پر گزر رہا ہے. ایک اس کی نیند ہے، ایک اس کی بیداری ہے. ایک جو انسان ہے یا تو وہ سو رہا ہے یا وہ جاگ رہا ہے. ان دو حالتوں میں عام طور پر گزر رہا ہے. کوئی ایکسیپشن کیس ایسا ہو جائے کہ وہ بے ہوش ہو جائے، وہ تیسری کیفیت اس سے یکسر مختلف ہے. اور چوتھی یہ ہے کہ وہ کومے میں چلا جائے. ورنہ ایک صحت مند انسان کی یہی دو کیفیات ہوتی ہیں، یا تو وہ نیند میں ہوتا ہے یا وہ بیداری کی حالت میں ہوتا ہے. نیند اللہ رب العزت نے آرام اور اطمینان کے لیے پیدا فرمائی ہے، دن بھر کی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے اور ذہن کو تر و تازہ کرنے کے لیے نیند کو پیدا فرمایا. بستر جس قدر آرام دہ اور پرسکون ہوگا، نیند اتنی ہی گہری آئے گی اور نیند اتنی ہی زیادہ آرام دہ ہوگی. تو کائنات اور ساتھ ساتھ جو منصب معلومات کے اعتبار سے جتنا بلند ہوگا، اس کا بیڈ روم بھی اتنا ہی آرام اور آسائش کا حامل ہو. ہم عام طور پر کسی کے گھر میں جائیں تو دو چیزوں سے اس کے رتبے یا اس کی نفاست کا اندازہ لگاتے ہیں یا اس کے مال و اسباب کا اندازہ لگاتے ہیں. پہلا یہ نفاست اس کے واش روم سے دیکھی جاتی ہے کہ جس جگہ سے وہ نفاست حاصل کر رہا ہے اس کو وہ کتنا صاف رکھ رہا ہے، اور اس کی نظافت اور اس کے معلومات اور اسباب اور مسند کو اس کے بیڈ روم سے پرکھا جاتا ہے کہ اسے اس نے کس قدر آرائش اور آسائش کا اہتمام کے ساتھ رکھا ہو. تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کائنات میں سب سے بڑھ کر ذات، اور مال و اسباب کے اعتبار سے دیکھیں تو کائنات کے تاجدار ہیں، تمام خزانوں کی کنجیاں آپ کے پاس ہیں. تو پھر آپ کا بستر بھی سب سے زیادہ آرام دہ ہونا چاہیے، شہنشاہوں والا ہونا چاہیے. تو آئیے ذرا پوچھتے ہیں صحابہ کرام سے کہ حضور علیہ السلام کا بستر مبارک کیسا تھا. تو یہ حدیث مبارکہ جسے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، فرمایا انما کان فراش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذی ینام علیہ من آدم حشوہ لیف. فرماتے ہیں کہ حضور جس بستر پر نیند فرماتے یعنی آرام فرمایا کرتے وہ چمڑے کا تھا جس کے اندر کھجور کے درخت کی چھال کو کوٹ کر بھرا ہوا تھا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ بستر تھا یعنی گدا مبارک تھا جس پر حضور آرام فرمایا کرتے. حضور کے بستر مبارک کی کیفیات کو صحابہ نے جو مختلف احادیث کے ذریعے سے ذکر فرمایا تو وہ تین کیفیات ہیں. یا تو وہ بستر جو ہے وہ چمڑے کا تھا یا بوریے کا تھا اور یا پھر وہ ٹاٹ کا تھا. شارحین حدیث نے بیان کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تینوں چیزوں کو زندگی کے مختلف مواقع پر استعمال فرمایا. یعنی کچھ عرصہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چمڑے کا بستر استعمال کیا تو دوسرے موقع پر حضور نے بوریا استعمال فرمایا اور تیسرے موقع پر حضور نے ٹاٹ استعمال فرمایا. لیکن ایک چٹائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہمیشہ رہتی تھی. اس کے بارے میں بیان کیا کہ حضور سفر پر بھی تشریف لے جاتے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وہ چٹائی اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے. تو جہاں کہیں پڑاؤ ڈالتے تو اسے بچھاتے، اسی پر بیٹھ جاتے، اور جب سونے کی نوبت آتی تو اسی پر آپ آرام فرما لیتے. تو یہ کیفیت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بستر مبارک کو انتہائی سادہ رکھا. اب یہاں بہت ساری روایات اس ضمن میں ہمیں ملتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ اس وقت ایک بوریا پر آرام فرما رہے تھے اور اس بوریا کے نشانات جو ہیں
وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن اقدس پر ظاہر ہو رہے تھے. یعنی اگر ہم بھی کسی سخت جگہ پر سوئیں تو اس کی جو کیفیت ہے وہ ہمارے جسم پر لگ جاتی ہے، اس کے نشان پڑ جاتے ہیں. تو کہنے لگے کہ وہ جو بوریا ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک پر اس کے نشانات لگے ہوئے تھے. یہ دیکھ کر کسی نے عرض کی، یعنی مجلس میں موجود فرد میں کسی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ کے لیے کوئی نرم و گداز بستر نہ تیار کیا جائے. تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ مجھے دنیا کی آرام و آسائش سے کیا غرض، میری مثال تو اس مسافر کی ہے جو راستے میں کسی درخت کے نیچے تھوڑی دیر سستانے کے لیے رک جائے اور پھر اپنی منزل کی جانب روانہ ہو جائے. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے اس دنیا کو گویا کہ ایک مسافر خانہ قرار دیا کہ انسان یہاں آتا ہے اور اس مسافر خانے میں مقیم رہ کر پھر اگلا سفر جو ابدی سفر ہے، جو ہمیشہ کا سفر ہے، اس جانب رخ کر جاتا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ اس جگہ کی آرام اور آسائش سے مجھے کیا غرض ہے، میں تو ایک مسافر ہوں جو یہاں پڑاؤ ڈالا ہے اور یہاں سے چل دیا. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ عاجزی ہے اور وہ فقر اختیاری ہے جسے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی شہزادی اور حضور کی زوجہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہم سب کی ماں ہیں، جناب صدیق اکبر کی شہزادی سیدہ عائشہ اور جناب عمر فاروق کی شہزادی سیدہ حفصہ، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عقد میں آئی تھیں اور یہ ہمارے ماؤں کا درجہ اور مقام رکھتی ہیں. تو جناب فاروق اعظم نے سیدہ حفصہ سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ سب سے نرم اور ملائم بستر حضور نے کون سا استعمال کیا. یعنی یہ تو انہیں پتہ تھا کہ حضور چمڑے پر آرام فرماتے ہیں، عام چٹائی پر جلوہ افروز ہو جاتے ہیں، اور بوریے پر حضور آرام فرما لیتے ہیں، نیند پوری کر لیتے ہیں. سیدہ حفصہ جو حضور کی زوجہ محترمہ ہیں، ان سے ان کے بابا جان جناب فاروق اعظم دریافت کر رہے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ جتنے بھی تم نے بستر حضور کے گھر میں دیکھے ہیں سب سے نرم و ملائم بستر کون سا تھا. تو سیدہ حفصہ جواب میں عرض کرتی ہیں کہ ابا جان میرے پاس ایک چادر تھی، اور جو ہمیں خیبر کے موقع پر مال غنیمت کے طور پر ملی. جب فتح خیبر ہوا تو ایک چادر مال غنیمت میں آئی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حصے میں آئی. فرماتی ہیں کہ میں ہر روز آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر اسے بچھا دیتی تھی. ایک دن مجھے یہ خیال آیا کہ میں اس چادر کو دوہرا کر کے بچھا دوں، یعنی پہلے سیدھا بچھاتی تھی. فرماتی ہے کہ اس دن مجھے خیال آیا کہ میں وہ چادر دوہری کر کے بچھا دوں، یعنی ڈبل کر کے بچھا دوں. فرماتی ہے کہ میں نے وہ بچھائی تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح اٹھ کر مجھ سے دریافت کیا کہ اے حفصہ تم نے آج بستر تبدیل کیا ہے. تو سیدہ حفصہ نے جواب میں عرض کیا رسول اللہ بستر تو تبدیل نہیں کیا، بستر وہی ہے، بس میں نے چادر کو ڈبل کر کے فولڈ کر کے دوہرا کر کے بچھایا. تو سیدہ حفصہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں فرمایا کہ جس طرح تم پہلے چادر بچھایا کرتی تھی اسی طرح بچھایا کرو. یہ دوہری چادر میری شب بیداری میں مخل ہوئی ہے. یہ سن کر حضرت فاروق اعظم رونے لگے. یعنی ڈبل چادر پر جو نرمی پیدا ہوئی حضور اس کو بھی ناپسند فرما کر کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی فولڈ پر چادر بچھایا کرو، کہ وہ نرم بستر تھا تو اس پر مجھے نیند گہری آ گئی اور اس کی وجہ سے میں شب بیداری کے لیے اٹھ نہ سکا. اور ایک موقع پر فرمایا کہ میں تہجد کے لیے وہ میرے رستے میں رکاوٹ اور حائل بن گئے. تو یہ جب واقعہ سیدہ حفصہ نے بیان کیا تو جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر رونے لگے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ جن کے اشاروں سے چاند دو ٹکڑے ہو جاتے، جن کے اشاروں سے ڈوبا ہوا سورج پلٹ کر آ جاتا، جن کے حکم پر اگر وہ چاہیں تو ان کے ساتھ احد کے پہاڑ سونا بن کر چلیں، مگر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فولڈ کی ہوئی اور دوہری کی ہوئی چادر کو بھی بستر کے طور پر اپنے لیے پسند نہیں فرماتے. تو یہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک تھا جو بستر کے طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اختیار کیا. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس پر جب آرام فرماتے تھے اس کی کیفیت کو ذکر کیا گیا. ظاہر سی بات ہے کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے سکون اور اطمینان کی
نیند میسر آئے. کچھ نفسیاتی پہلو ہوتے ہیں جس کی بنا پر گہری نیند نہیں آتی. ایک عام انسان اور ایک عام مسلمان کو آپ دیکھیں کہ جو صرف 2 وقت کی روٹی کے لیے محنت اور مشقت کرتا ہے تو وہ آپ کو سڑک کنارے بھی سڑک پر چلنے والی گاڑیوں کے شور اور دھوئیں میں بھی پرسکون نیند سوتے ہوئے نظر آئے گا. اور ایک طرف آپ کو لینڈ لارڈ بڑے محل کا مالک اور جناب اس کے گیراج میں 10 12 گاڑیاں آپ کو نظر آئیں گی، مگر وہ رات کو سلیپنگ پلز بھی لے گا تو اس کے باوجود اسے نیند نہیں آتی. تو یہ ایک الگ پہلو ہے اس بات کا کہ گہری نیند کا تعلق کس شے سے ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی ظاہر سی بات ہے کہ پورا دن تبلیغ میں مصروف، دیگر امور میں مصروف رہنے کے بعد آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام فرمایا کرتے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نیند فرمانے کا انداز بھی بہت ہی خوبصورت تھا. اس کے بارے میں فرمایا کہ حضور جب رات کو سونے کے لیے تشریف لے جاتے تو حضور کا یہ عمل مبارک تھا کہ آپ جناب صدیق اکبر، جناب عمر فاروق کو روزانہ رات کو بلا کر امور مملکت ان سے ڈسکس کیا کرتے تھے. سونے سے پہلے پورے دن کی جو لوازمات اور جو معمولات اور کارکردگی رہی اسے آپس میں ڈسکس کیا کرتے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بالکل اندھیرا کر کے سونا پسند نہیں کرتے تھے. فرمایا کہ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام رات کو ایک دیا جلا کر سونے کا حکم دیتے تاکہ کچھ روشنی رہے. بالکل جو اندھیرا کیا جاتا ہے اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسے پسند نہ فرماتے. اگر ساری لائٹیں بند بھی کر دی جائیں تو ایک چھوٹی مدھم روشنی کے لیے ضرور جلا کر رکھنا چاہیے، جیسے 0 واٹ کا بلب ہوتا ہے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ثابت ہے. اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے اور نیند کے لیے تشریف لے جانے سے پہلے وضو فرمایا کرتے تھے. یہ حضور کے معمولات میں شامل ہے. پھر حضور کی یہ بھی سنت تھی کہ حضور جب رات کو سونے لگتے تھے تو اپنی آنکھوں میں سرما ڈالا کرتے تھے اور ہر آنکھ میں 3 سلائیاں سوئی سرما کی ڈالا کرتے تھے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو انداز احادیث میں ذکر کیا گیا کہ حضور آرام کیسے فرماتے تھے، 2 کیفیات ذکر کی گئی بلکہ 3 بنتی. ایک تو یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پشت کے بل، یعنی جیسے انسان بالکل سیدھا سوتا ہے پشت کے بل بالکل اسٹریٹ، تو حضور ویسے سوتے تھے اور ایک پاؤں پر اپنا دوسرا پاؤں رکھ لیا کرتے تھے. ایک حضور کی یہ ادا اور یہ انداز تھا، حضور ایسے آرام فرماتے. اور دوسرا فرمایا کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دائیں پہلو کروٹ لے کر آرام فرماتے اور اپنا دایاں ہاتھ یعنی دائیں ہتھیلی جو ہے اپنے دائیں رخسار کے نیچے رکھتے اور اس طرح حضور علیہ السلام آرام فرماتے. اور بائیں طرف حضور بہت کم آرام فرما ہوئے. تیسری جو کیفیت ہے وہ ذکر کی. یہ جو 2 کیفیات تھیں یہ وہ تھیں کہ جو حضور بہت دیر تک آرام فرمانے کے لیے جلوہ افروز ہوتے تھے. اگر کسی سفر میں ہے، کچھ وقت ملا ہے یا قیلولے کا وقت ہے تو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسا فرماتے کہ ایک ہاتھ کو کھڑا کر دیتے اور دوسرے ہاتھ کو تکیہ بنا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دائیں پہلو لیٹ کر آرام فرماتے کہ اس کے ذریعے سے نیند تھوڑی جو ہے اس میں گہرائی نہیں ہوتی، چونکہ کچھ وقت کے بعد اٹھنا ہے، اس وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس انداز کو اختیار کرتے. یہاں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں جو شارحین نے بڑی خوبصورت ذکر کی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دائیں کروٹ ہی کیوں سوئے، حضور نے بائیں کروٹ کو زیادہ اختیار کیوں نہیں فرمایا. تو یہاں اطباء اور میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ جو بائیں سمت ہے اس سمت قلب ہے، دل ہے. اگر بائیں کروٹ سویا جاتا ہے تو بائیں کروٹ سونے پر دل چونکہ نیچے کی سمت آتا ہے تو گہری نیند آتی. تو اس گہری نیند یعنی ایسی نیند جو بے خبری کی نیند ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسے ناپسند فرماتا. اس وجہ سے آقا کائنات دائیں کروٹ سویا کرتے کہ قلب جو ہے، جو دل ہے، وہ اوپر کی سمت ہو تاکہ وہ جو بے خبری اور بے سدھ نیند ہے وہ نہ آئے، بلکہ ایسی نیند آئے کہ اگر کوئی جو ہے کوئی آہٹ ہو تو اس سے آنکھ کھل سکے، کوئی خطرہ ہو تو اس خطرے کو انسان محسوس کر سکے. ایک اور بات جو بڑی خوبصورت شارحین نے ذکر کی وہ یہ ہے کہ جب انسان نیند کی آغوش میں جاتا ہے تو دوسری کیفیت میں وہ گویا کہ وہ موت کی حالت ہے. اور وہ جو دعا ہے جو آگے میں ذکر کروں گا کہ جو حضور علیہ السلام اٹھنے کے بعد پڑھا کرتے تھے، اس میں بھی یہی فرمایا کہ تو نے ہمیں زندگی دی موت کے بعد.
تو یہ جو سونا ہے یہ بھی موت کی ایک کیفیت ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو دائیں کروٹ سویا کرتے تھے، شارحین نے ذکر کیا کہ حضور اس سے قبر کا سونا یاد فرماتے تھے. چونکہ قبر میں بھی جب مردے کو لٹایا جاتا ہے تو اس کا رخ دائیں جانب کیا جاتا ہے. اگر روزانہ جب وہ دائیں جانب سوئے گا تو اسے اپنی موت یاد رہے گی. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عمل کو فرمایا. پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب سونے لگتے تھے تو یہ دعا فرماتے تھے، اللہم بسمک اموت و احیا. اور جب آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے تو اس وقت دعا فرماتے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور. یہ دعائیں بڑی عام ہیں اور یہ ہمیں اپنے بچوں کو بھی سکھانی چاہیے اور خود بھی اس عمل کو اپنے ساتھ قائم رکھنا چاہیے. پھر کچھ مزید عادات اور معمولات جو حضور علیہ السلام کے آرام فرمانے کے حوالے سے بیان کیے گئے ہیں. جناب سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جب آرام فرمانے کے لیے تشریف لے جاتے تو اس سے پہلے سورہ سجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت فرمایا کرتے. ایک اور روایت میں فرمایا کہ سورہ ملک اگر کوئی رات کو سونے سے قبل تلاوت کر لے اور اس کے بعد سوئے تو فرمایا کہ اس سے اللہ رب العزت جو قبر کا اندھیرا ہے اس میں رب ذوالجلال نور کا ساتھ عطا فرماتا ہے. دوسرے لفظوں میں فرمایا کہ اللہ رب العزت سورہ ملک کی برکت سے اس شخص کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرماتا ہے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک یہ بھی عمل مبارک تھا کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس یہ آرام فرمانے سے قبل انہیں پڑھتے اور پڑھنے کے بعد اپنی ہتھیلیوں پر پھونکتے اور سر سے شروع کرتے اور حضور علیہ السلام قدموں تک جہاں تک ہاتھ ممکن ہوتا ان ہاتھوں کو اپنے جسم پر ملتے تاکہ اس کا فیض پورے جسم تک پہنچے. یہ حضور علیہ السلام کی سنت سے ثابت ہے. اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے روایت کر رہی ہیں کہ ہر شب جب رسول کائنات اپنے بستر پر آرام فرما ہوتے تو آپ کا معمول تھا کہ اپنے دونوں ہتھیلیوں کو دعا کی طرح ملاتے، ان پر دم فرماتے اور ان میں سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھتے. پھر جس قدر ممکن ہوتا انہیں جسم پر پھیرتے، چہرے اقدس اور جسم کے سامنے والے حصے سے شروع فرماتے، پھر باقی بدن پر جہاں تک ہاتھ جاتا. یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کا یہ عمل مبارک ارشاد فرما رہی. اس طرح کے اور بہت سارے آداب جو حضور علیہ السلام نے اس حوالے سے ذکر فرمائے وہ شارحین حدیث نے اور محدثین نے دیگر کتب میں ذکر کیے. یہ وہ ہیں کہ جو ہم نے وسائل الوصول جو امام نبہانی نے شرح ترمذی کرتے ہوئے جو بیان کیے اور امام ترمذی جو احادیث لے کر آئے اس کے حوالے سے آپ کے گوش گزار کیے. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.